السلام علیکم مولانا صاحب، برائے مہربانی حضرت عائشہ اور امیر معاویہ کے مطابق اپنا عقیدہ واضح کہ کون ہے جڑا پوچھنا؟ ہاں یہ آ کے آخنا چاہیے مولانا کو اگے ساری عمر سن کے تینوں پتہ نہیں لگا مولانا کی کیتا؟ نیرے فتنے تے شرارتاں اپنی فکر کر کہ تیرا کی بننا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ میرے معاویہ نے پوچھا وہ گلاں نیرا فتنہ اور شرارت کوئی توک نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ اس پوچھنے والے کو ہدایت دے۔ جگیر فدق حضرات شیخین کے لان، میں کیا کروں اس کو، اب تو میں گالی بھی نہیں دے سکتا۔ یہ کوئی موقف ہے؟ ابھی حضرت فاطمہ والا فدق والا معاملہ ابو بکر صدیق نے 14 صدیاں ہو گئی، حال ہی نہیں ہو رہا، نہ شیعوں سے نہ اتنا فیس بک پہ آگ لگی ہوئی ہے، اتنی آگ لگی ہوئی۔ ایک وکیل نے کہہ دیا عورت نے فیس بک پر آ کر کے کہ وہ حضرت فاطمہ کا بھی حق نہیں دیا گیا تھا، اگر آج حق نہیں دیا گیا تو کچھ شیعہ اس کے حق میں ہو گئے، سنی ادھر ہو گئے۔ وہ جو اہل حدیث کٹر تھے وہ کہتے ہیں رافضیوں پہ کروڑ لعنت، صحابہ کی عظمت پر سودا نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ کی موقف پر سودا نہیں ہو سکتا۔ اقبال اس زمانے میں پیٹا تھا، اے گرفتارے ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے خفیرہ از جلی ہوشیار باش۔ اس نے کہا ابو بکر اور علی کے فیصلوں میں پڑھنے والے، اس کے فیصلوں میں تم گرفتار ہو چکے ہو، ہوش کرو کہ اس وقت دشمن تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ میں نے اس کا قصہ ہی نبیڑ دیا، بخاری میں ہی چال بلے شریف وہ جتنی عبارت ہے وہ استدراج ہے، وہ راوی کا اپنی مرضی سے بیان کیا ہوا کوڈ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ ایسے ایک روایت کا حصہ کاٹ کوٹ کے بنا دیا، میں نے 20 دفعہ اس کا انکار کیا، مجھے سباز صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا آپ لوگ جاہل ہیں، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، اتنے بڑے مسائل آپ شخصوں میں کے اندر کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے، اور یہ کبھی اتحاد نہیں ہونا اگر اس طرح کے مسائل۔ اور جب آپ اس طرح کے مسائل کو دیکھیں، بڑی بڑی لمبی پوسٹیں، وہ ان کا رد کر رہے ہیں، یہ ان کا رد کر رہے ہیں، وہ اس کے خلاف لکھ رہے ہیں، اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ سارے ایک دوسرے کو، واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اس منبر پر بیٹھا، سارے فرقے ایک دوسرے کو اندر سے پکا کافر جانتے ہیں، بالکل یہ سمجھتے نہیں دوسرا، یہ جو اتحاد ہے نا، اے ہاتھ پڑے داؤ چکارے، سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اندر سے یہ سب کافر ہے۔ شیعہ ایک منٹ بھی آپ کو مسلمان نہیں مان سکتا، ہم ان کو مان لیں، وہ کہتے ہیں اس دنیا میں ہم ان کو مسلمان مان لیں گے، لیکن آخرت میں یہ سارے جہنم میں کتے بن کر جائیں گے، کیونکہ یہ علی کی خلافت کو نہیں مانتے، ابو بکر وغیرہ کو مانتے، اس لیے وہ کبھی آپ سے اتحاد نہیں کر سکتے۔ یہ میں جانتا ہوں، مولانا نے بھی شیعت کی اخیر پڑھ لی تھی تو میں تو جا کے ہو آیا ہوں سارا، میں نے ان کا کچا چٹا سارا دیکھ لیا، نہ آپ ہی مان سکتے کسی صورت میں۔ آپ بھی یہی کہتے ہیں بھی صحابہ کو جو نہ کرے وہ اخیر کافر ہی ہوتے، مرے گا جو مرضی ہو جائے۔ اب آپ کے پاس کوئی چاہ رہا ہے کیا اتحاد آپ نے کرنا؟ لڑو، سعودی عرب ادھر بم مارے، ایران ادھر بم مارے، دونوں ایک دوسرے کو ماریں، امریکہ کا اسلحہ سعودی عرب لے، روس کا اسلحہ ایران لے، ہے جی، دونوں ایک دوسرے کو بم ماریں، ہم سب کیا ہے، ہمیں جو ہے وہ کشمیر کے جہاد میں پھنسا دیا گیا ہے، کچھ آپ کو گامدی صاحب کے ٹور نے ٹوٹ کے وہ آپ کو دے دیے گئے ہیں کہ آپ ٹھنڈے رہیں، کوئی بات نہیں، لڑکے لڑکیاں وارہ بھی ہو جائیں، کوئی بات نہیں، سب اندر تسبیحاں پڑھا کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آپ کو یہ پڑھتے اب کیا پڑھایا جائے گا؟ بڑے بڑے اچھے لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں، میرے گروپ میں شامل ہے، میں سٹیٹس نہیں کسی کے دیکھتا، لیکن کبھی کبھار کوئی سٹیٹس آ جائے سامنے کوئی نئی چیز تو توبہ توبہ، ابھی شاعریاں چل رہی ہیں، اس غامدی کا اثر ہے نا، ابھی چیزیں پڑھ اسے لڑکیوں کے تم کہاں چلی گئی، میں یہاں، اللہ میں کیا سٹیٹس، میرے سننے والوں کا حال، توبہ اللہ معاف کر دے۔ کتنے سال آپ کو 7 سال ہو گئے خطبے سناتے سناتے، میری اخیر ہو گئی۔ کیا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ خطاب پر تھی؟ توبہ۔ سوال دیکھیں، پوری دنیا سے، کل بھی ایک بہت بڑے عالم دین کا ٹیلی فون تھا، آپ نہیں کچھ بولتے اس مسئلے کے، میں نے کہا میں نے کیا بولنا ہے، میں نے کئی سال پہلے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا بھی یہ امت کن کاموں میں پڑی ہوئی ہے، مجھے پہلے یہ بتائیں نا، کب یہ مسئلہ حل ہوگا ہمیں یہ بتا دیں۔ کوئی کہتے ہیں خطاب پر تھی، کہہ بیٹھے ہیں آصف جلالی جیسے پھنسے ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں خطاب پر تھیں، اور ایسی منافقت میں نے کبھی اہل سنت والجماعت پر نہیں دیکھی بھی۔ ایک طرف تو سارا قصہ مانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ گئیں بھی لینے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حصہ، ہیں جی، پھر ابو بکر صدیق نے ان کو حدیث بھی سنا دی، اس پر وہ ناراض بھی ہو گئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اہل سنت کی یہ باتیں مانی جائیں، بخاری مسلم کی باتیں مانی جائیں، حضرت فاطمہ حدیث سننے کے بعد ان کو چاہیے تھا مان لیتی، جیسے آپ وہابی سارے لڑتے پھرتے ہیں، جو بریلویوں کو ہم حدیث دکھاتے ہیں وہ مانتے نہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو آپ سوچے سے کیا نتائج نکلیں گے؟ ہاں جی، شیعہ کہتے ہیں وہ قبضہ کر لیا تھا تو ابو بکر صدیق نے، حالانکہ وہ ہبہ تھا، مسئلہ شیعہ کا بھی جھوٹا ہے، وہ بھی ایسے وراثت بناتے پھرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں یہ ہبہ تھا، حضور زندگی میں دے گئے تھے، گفٹ تھی۔ اتنا یہ رولا کہ ختم نہیں ہونا یہ کسی صورت میں۔ وہ لوگ کہاں خطاب پر تھے؟ خطاؤں پر تم ہو،
ابو بکر اور فاطمہ کو چھوڑ دو، تم لوگ خطاؤں پر آ گئے، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہو، ایک دوسرے کو مار رہے ہو، اس پہ کفر کے فتوے چل جاتے ہیں، لوگوں کو ہائپر کر دیتے ہو، لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، کوئی اس کو قتل کر رہا ہے، کوئی اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے اس پہ لعنت بھیج کر شیئر کرے، وہ کہتا ہے کروڑ لعنت بھیج کر شیئر کرے، وہ آگے کہتا ہے 1 ارب لعنت بھیج کر شیئر کرے، پھر کر ہی جائیں۔ مسلمان ہی ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجی جاتے تو رحمتیں کب آنی ہیں؟ جن مسلمانوں کو دن رات یہ حکم ہے افش السلام، سلام عام کر دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ ایک دوسرے پہ لعنتیں بھیج کر شیئر کر رہے ہیں، یہ کیا ہے اسلام؟ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے کہ خفیرہ از جلی، اے کہ ناشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اور ظالم اندر دیکھ کیا ہو رہا ہے، تیرے خلاف سازشیں بنی گئی، تو ابو بکر عمر کے اندر ابھی تک گرفتار ہے۔ اس لیے اس طرح کی پوسٹ نہ آگے بڑھانی ہے، نہ بتانی ہے، ارادہ کر لیں بھی نہ ہم نے کبھی کرنی ہی نہیں، مسئلے میں بحث ہی نہیں کرنی، چھوڑیں، ہے جی۔ جائیں جا کر دیکھیں جو حضرت ابو بکر صدیق کے ماننے والے ہیں، انہوں نے پورے ملک کے اندر دیکھ لیں کیا تماشا لگایا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں یہ کردار ابو بکر سے۔ ابو بکر نے تو مال دے دیا تھا سارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مال سارا کھینچ رہے ہیں لوگوں سے۔ یہ بی بی فاطمہ نے سب کچھ چھوڑ دیا دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، بطول ہو گئی تھی، تبتل کر کٹ جانا، دنیا کاٹ کے پھینک دی تھی اس نے۔ اور بی بی فاطمہ کے ماننے والے شیعہ جا کر دیکھ لیں، وہ ذخیرہ اندوزیاں کر رہے ہیں، اور ان کو ماننے والی جو عورتیں ہیں وہ رنڈیاں اور کنجریاں ہیں، انہوں نے کوٹھوں پہ علم لگا رکھے ہیں، حیائیں بیچ رہی ہیں، وہ اندر داخل ہوگی۔ ادھر نہیں آنا کرداروں پر، بس یہ فتق دے دیا کہ لے لیا، دے دیا، فتق پڑا ہے ادھر جا کے آپ لے لیں، کیا کرنا ہے وہ فتق، ادھر یہ مکے میں ہی ہے، مدینہ شریف میں۔ تو یہ کیا امت نے یہ کام شروع کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان سوالوں سے بچائے۔ باقی کوئی علمی بات جو ہے وہ میں کہتا ہوں یہ سارے بنوٹی باتیں بنی ہوئی ہیں، سب جانتے ہیں۔ یہ ایک کہتے ہیں بھی حضرت علی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی، کتنے افراد نے نماز ادا کی، بتائیں کون کون نماز میں شریک؟ میں تو نہیں تھا حضور کے جنازے میں، نہ میں آپ کو بتا ہی سکتا ہوں کہ وہاں کس نے پڑھائی اور کس نے نہیں پڑھائی۔ یہ کیا فضول سوال ہے، نہ حضرت علی رہے ہیں، نہ جنازے پڑھنے والے رہے ہیں، نہ حضور ہی رہے۔ امت مسلمہ کن سوالوں کے اندر کھو گئی؟ میں نے آپ سے کہا نا، مجھ سے نہیں کوئی پوچھتا بھی کاشف صاحب مجھے آیتیں بتائیں کتنی یاد کرنی ہے، کتنی تدبر کے ساتھ پڑھنی ہے، کتنی میں نے جو ہے وہ صرف تلاوت کرنی ہے۔ کوئی مجھ سے سوال ہی نہیں آج تک ہوا، بڑے سب باتیں سب ماشاءاللہ آپ نے صحیح، مجھ سے نہ باہر سے بھی آتے ہیں بے شمار سوال، کیا ان سوالوں کا نکالنا؟ نبی کا جنازہ کس نے؟ شیعوں کو تو فرصت ہی کوئی نہیں نا، یہ ایسی عجیب اللہ نے قوم بنا دی، سچی میں آپ کو بات کہہ دوں، ان کو تو یہ فرصت ہی کوئی نہیں، قرآن شریف تو کھولنا ہی نہیں نا انہوں نے یہی پوچھی جانا بھی فلانے یا امام کے ساتھ کیا ہوا۔ میں گلہ کرتا ہوں، صاف بھائی ہیں ہمارے، لیکن افسوس یہ کچھ نہیں، یہ طریقے سے نہیں ہے، کوئی سیکھنے کی بات کرنی چاہیے۔ یہ خط کا رونا رو رو کے میرا گلا بیٹھ گیا، ہاں جی، بیماری سے اٹھ کے آ کے آپ کو خط کا سنا رہا ہوں۔ میں بتا رہا ہوں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے، آپ مجھ سے الٹے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ حضرت حضور کا، میں قصہ ابراہیم کا سنا رہا ہوں، یہ سوال کوئی اور آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سر سید مرحوم تھے، کسی نے پوچھا بھی اگر حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کے دور میں ہوتے تو آپ ووٹ ان میں سے کس کو دیتے؟ امت 1857، بہادر شاہ ظفر برما رنگون چلا وطن مسلمان کا بادشاہ، بیٹے اس کے ہڈسن نے کاٹ کے نا گردن چاندنی چوک میں، تو شراب اس میں ڈال کے تو پی کے تو سر پھینک دیے بیٹوں کی، موتیوں کی طرح کے شہزادے تھے، کہتا نہ پیتا تو میرے جنون کو سکون نہ ہوتا۔ مسلمان امت کا زوال، سوال لکھنے والے کا سوال دیکھیں، سر سید نے کہا، سر سید بھی اس وقت ذہین، اس نے کہا بھائی حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق کو اگر کھڑے ہونے کا حق تھا اور ووٹ لینے کا تو میں نے بھی کھڑے ہو جانا تھا امیدوار کے طور پہ، میں بھی یہ کہے گا ٹھیک ہے نا۔ امت کی زوال چل رہا ہے، ان کے سوال سنیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو جمعہ پڑھاؤں اور آپ کو بتاؤں بھی سوال کیسے کیا جاتا ہے۔ پہلے آپ کو بتاؤں، یہ تو 2 مہینے کا کورس ہے، کبھی میرے پاس مرکز تیار ہو رہا ہے، آئے میں آپ کو پہلے صرف 2 مہینے اس بات پہ لگانے اس امت کے کہ سوال کیسے کیا جاتا ہے عالم سے۔ بے وجہ کے سوالوں نے اس امت کو برباد کر کے رکھ دیا۔
اللہ نے کہا وہ کیا کرتے پیغمبر؟ حضور سے ایک دن سوال، وہ سوال حضور غصے میں کھڑے ہو، حضرت عمر نے وہ دامن پکڑ لیا، اللہ کے رسول آپ نے کیا منتشر خیالیاں یہ تم لوگوں کی، سوال کرتے پھرتے ہو، سوال کوئی سوال ہو۔ باقی حضور کا جنازہ کیا ہونا، لوگ آئے درود شریف پڑھ کے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پڑھا، عمر نے بھی، حضرت علی نے اگر پڑھا ہے تو بتائیں کہاں پہ حضرت علی نے پڑھا ہے؟ نہ امامت کرائی حضرت علی کی آتی ہے کہیں کسی صحیح شیعہ روایت میں ہی دکھا دیں، کسی صحیح میں بھی وہاں حضرت علی نے امامت کرائی ہوئی تھی اور وہ امام بن کے آگے کھڑے، کس نے کہا تھا ان کو کہ وہ آگے بڑھ کے تم، جب امت نے امام ہی نہیں چنا یہ کہاں سے آگے؟ کوئی بات نہیں، رسول خدا کے حجرے میں لوگ آئے، 10 نے درود شریف پڑھا چلے گئے۔ یہ بار بار اب اس طرح کے سوال نہ کیا کرے۔ مجھے بڑی کوفت ہوتی مولانا مرحوم کی، یقین جانے سچ پوچھیں میرے استاد کو ضائع ان لوگوں نے کیا بالکل، اور ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کو پوچھا بھی ان کے مشن کو بھی کہاں مولوی صاحب کا مشن ہے، گھروں گھری ناراض ہو کے بیٹھ جائے، کو کدھر چلا گیا پوچھا ہی نہیں، سوال ہی پوچھی گئے۔ اخیر انہوں نے مجھے کانچے میں لکھ کے لا دے، وی رفع نام فاتحہ کلمہ علی دے سوال ہے، میری جان چھڑ دے، مجھے انہوں نے